اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، علی امی القرشی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وعن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بر حضرات مومنین، عرب کے تپتے ہوئے میدانوں میں جہاں چلتی ہوئی گرم ہوائیں اور لیو کے تھپیڑوں کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، لوگ جیتے تھے مگر جینے کا سلیقہ نہیں تھا، کھاتے تھے لیکن کھانے کا قرینہ نہیں تھا، اٹھتے تھے اٹھتے کا انداز نہیں تھا، بولتے تھے بولنے کی تمیز نہیں تھی، جیتے تھے جینا جانتے نہیں تھے۔ ماحول کچھ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ ہاتھوں میں مغافیر کے جام لے کر جھومنے والے لوگ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم مغافیر کی بھٹیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفنا کر غرور کرنے والے کہ ہم نے 12 بیٹیوں کو دفنا دیا، ہم نے 8 بیٹیوں کو دفنا دیا، ہم نے 14 بیٹیوں کو دفنا دیا۔ گردنیں کاٹ کے فخر کرنے والے ہم نے اتنے قتل کر دیے، اتنے بے گناہوں کو مار دیا ہے۔ خون کی ندیوں کو بہا کر غرور کرنے والے کہ ہم نے اتنے لوگوں کا خون بہایا ہے۔ قافلے لوٹ کر اور چوری اور ڈکیتی کر کے اپنے پیٹ پالنے والے لوگوں کے درمیان جہاں پر لات و حبل اور عزا کی پرستش کی جاتی تھی، کوئی کسی کے قدموں میں پڑا رہتا تھا، کوئی کہیں پھول چڑھا رہا تھا، کوئی کہیں دودھ چڑھا رہا تھا۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں خالق کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آمنہ بی بی کی گود میں اپنے ہی نور کے ایک جز کو اتارا تاکہ دنیا نورانی ہو جائے۔ میرے سرکار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ اور یہ نور سرکار دو عالم جب دنیا میں آیا تو یہ کہتا ہوا نہیں آیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ کوئی اعلان نہیں ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کے کچھ نہیں۔ ایک عام آدمی کی طرح رہا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عام آدمی تھا۔ ایک عام آدمی بن کے رہا، کوئی بیوقوف یہ معنی نہ نکال لے کہ وہ عام تھا۔ وہ پروردگار کی رحمت تھی جو کائنات کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا سرکار آپ ان کے درمیان رہ کے کیا کریں گے؟ کیا ان کو سدھار دیں گے؟ طریقہ، سرکار نے اپنے کردار کی تلوار چلائی، لوہے کی تلوار، دھار والی تلوار نہیں چلائی، جو گردنیں نہیں کاٹتی تھی، جو کردار محمد کی تلوار تھی وہ ذہنوں میں بیٹھے ہوئے بتوں کو کاٹ رہی تھی، نفس میں چھپے ہوئے شیطان کو دو کر رہی تھی۔ یعنی حضور نے وہ جہاد کیا ہے کہ لوگ تو مرے ہیں مگر خون خرابہ نہیں ہوا ہے، خون خرابہ نہیں ہوا۔ ہم نے کہا حضور طریقہ کیا ہے؟ کہ طریقہ یہ ہے کہ یہ مردار کھا کے غرور کرتے ہیں۔ اب یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ جانتے نہیں مردار کیا ہوتا ہے۔ تو بقرعید میں، بقرعید شریف میں جیسے پیارے پیارے بکرے لائے جاتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، خوبصورت، خوشبودار، پھر اس کے اوپر قربانی ہوتی ہے تو بچے دیکھتے ہیں کہ چھری گردن پہ چلائی جاتی، یہ ہے ذبیحہ۔ اس زمانے کے لوگ ذبح نہیں کرتے تھے، وہ مار دیا، وہ مر گیا، اتنا مارا کہ مر گیا، اور جب مر گیا تو کاٹا اور کھا لیا۔ تو مردار کھانے والوں کو ذبیحے کا قانون دینے والی ذات کا نام ہے محمد۔
مغافیر کے جام لے کے جھومنے والوں کے ہاتھوں میں زمزم کے پیالے تھما دینے والے کو محمد کہا جاتا ہے۔ لات و منات کے قدموں میں پڑے رہنے والے عرب کو خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر لا کر ایک خدا کا جو سجدہ کروا دے اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے حضور، اپنے نصیب کا چکر لگانے والوں کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، میرے حضور، اپنے نصیب کا چکر لگانے والوں کو طواف کعبہ کی تمیز بتانے والے کو محمد کہتے ہیں، اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دینے والوں کے درمیان اپنی بیٹی کی تعظیم کرنے والے کو محمد کہتے ہیں۔ اب کوئی دنیا یہ نہیں کہے کہ اب اسلام میں تو عورتوں کو پردے میں لپیٹ دیا گیا ہے، گھر کے اندر چھپا دیا گیا ہے، ہم مسلمان عورتوں کی آزادی کے لیے آپ لڑیں گے؟ تاریخ کائنات کا پہلا مذہب اسلام جو عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا، کل کو آپ ہی کے آبا و اجداد تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، وہ آپ ہی کا قبیلہ تھا جہاں توریت کو جلا دیا جائے مگر عورتیں پڑھ نہ سکتی ہوں۔ ہاں یہی تو تھا، ہاں توریت کتاب خدا عورت نہیں پڑھ سکتی ہے، جلا دینا گوارا ہے، انجیل عورت کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، یہ گری ہوئی شے سمجھی جاتی تھی۔ اللہ نے اسلام کو نازل کیا اور محمد کو بھیجا۔ اب وہ نبی جس کے لیے پوری کائنات جھک رہی ہو، وہ ایک در پہ آ کے کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، محمد کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت، محمد کا اہل بیت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی کا اہل بیت ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس نے ان کو نبی بنایا ہے وہی ان کو اہل بیت بنائے۔ میرے سرکار، میرے حضور، صلوات بر محمد ایک درود اور پڑھ دیں محمد۔ شرط یہ ہے کہ جو نبی بنا رہا ہے وہی اہل بیت بھی بنائے گا۔ ان کے در پہ تعظیم کری۔ ہم نے کہا سرکار کہاں جھکنے کا، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کا حقوق کیا ہے۔ اب پردے کے یہ معنی تھوڑی ہیں کہ کالی چادر برقع اوڑھ کے آنکھوں پہ چشمہ لگا کے چل دیے، ہاں کوئی نامحرم نہ دیکھ پائے اور آپ چلمن سے سب کو دیکھیں، اس کو پردہ نہیں کہتے۔ پردہ یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم آپ کو دیکھے اور نہ آپ کسی نامحرم کو دیکھیں۔ جی صلوات بر محمد و علی محمد۔ تو میرے حضور، ایک بار اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، کیونکہ دروازہ کھولا، آئیے تشریف لائیں بابا، کیونکہ میرے ساتھ صحابی بھی ہے، کہا تو پھر میں پردہ کر لیتی ہوں، کہ نہیں صحابی نابینا ہیں، صحابی نابینا ہیں، اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے، آ جانے دوں، نبی کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، ان کا بابا اگر وہ نابینا ہے تو کیا ہوا، میں تو بینا ہوں۔ اس کا مطلب پردہ وہی بتائے گا جس کے گھر سے پردہ چلا ہے۔ نبی کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی ماں بتائے گی پردہ کیا ہے۔ اور اسلام نے اگر عورت کو پردے میں لپیٹ کے چار دیواری میں قید کیا ہوتا تو نبی کی بیٹی کبھی دربار میں نہ جاتی۔ نبی کی بیٹی کا چادر میں لپٹ کے دربار میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ عورت جیسی قیمتی شے پر کسی بھیڑیوں درندوں کی نظر نہ پڑے، لیکن وہ میدان عمل میں آ کے اپنے حق کے لیے لڑائی بھی کرے۔ لہذا نبی کی بیٹی میدان عمل میں نظر آئی اور علی جیسی شخصیت نے روکا بھی نہیں کہ نہیں آپ جائیں۔ اسلام عورتوں کے بیڑوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ عورتوں کو
اونچائی معراج دینے کے لیے آیا ہے. تو میرے حضور اس بگڑے ہوئے ماحول میں سرکار دو عالم نے دو پیروں پہ چلتے ہوئے جانور کو انسان بنا دیا. بے شک. واہ واہ. دسترخوان پہ بیٹھ کر نگاہیں جھکا کے آستینیں چڑھا کے روٹی اور بوٹی کی لڑائی کرنے والے نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, بس ہاتھ اور شکم کی لڑائی ہو رہی ہے. اپنا کھایا, پڑوسی کا کھایا, ادھر والے کا کھایا, ادھر والے کا کھایا, مسجد کا کھایا, امام باڑے کا کھایا, بھائی کا کھایا, بھتیجے کا کھایا, اور حضور اتنا کھایا کہ خالی پھلی نہیں کھائے, پورا پورا باغ کھا گئے. میرے سرکار تو ایسے کھانے والوں کے درمیان ایک قانون دیا. اس قانون کا نام ہے ایمان, کہ تاکہ تمہیں پتا چلے کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کہاں کھانا ہے, کہاں نہیں کھانا ہے. ہر جگہ پلتھی مار کے بیٹھ نہیں جایا جاتا ہے. اب یہ بتائے گا کون؟ یہ وہی بتائے گا جسے خدا نے نبی بنا کے بھیجا. بے شک بے شک. ورنہ سرکار تو ہر گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے, لیکن اللہ چچا کے کہیں نہیں کھایا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ نبی کو معلوم ہے کب کھانا ہے, کہاں کھانا ہے, اور کہاں نہیں کھانا ہے. کل کو یہ بدو کھڑے ہو کے تانا مارتے, اجی آپ نے ہماری روٹی کھائی ہے, ہمارا نمک کھایا ہے. ہاں تو پوری دنیا کو جو نمک کھلانے آیا ہو وہ کسی کا نمک نہیں کھاتا ہے. ان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا, انہیں زیور تعلیم دینے کے لیے آیا تھا, ان کو علم کی دولت دینے آیا تھا. اب کیونکہ صاحب تعلیم ایک طرح کا زیور ہوتی ہے اور زیور مرد پہ حرام ہے, لہذا عالم اسلام میں جو مردوں کی پاپولیشن ہے وہ اس زیور کے دور ہے. صلوات بر محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرے حیدر, حیدر, آواز بلند نعرے سلوات. اللہم صلی اللہ محمد. میرے حضور گرے پڑے لوگوں کو جن کی سماج میں کوئی اہمیت نہیں تھی, سرکار نے بلندی کے اوپر پہنچا دیا کہ اب وہ بھی اپنے اوپر ناز کر رہے ہیں کہ میں کیا تھا, میں کیا ہو گیا. عرب کے ماحول میں جہاں غلام بکا کرتے تھے, لوگ خریدا کرتے تھے, کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھوڑی ہے کہ شام کو ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو گئے, لائیے صاحب دن بھر کی مزدوری چلے. کوئی کہانی نہیں ہے, خرید لیا ہے, زندگی بھر کام کرو گے, محنت کے طور پہ 2 روٹی ملے گی بس, صبح کھلا دی, شام میں کھلا دی, اور ڈیوٹی 24 آور, جب آواز دے دے لبیک کہو کیونکہ تم غلام ہو. تو ہم نے کہا حضور اس غلامی کے ماحول کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اسلام ان کو آزادی دلائے گا. کیسے دلائیے گا؟ کہ دیکھتے جاؤ, ابھی تو میں دنیا میں آیا ہوں, بلال جیسا حبشی غلام جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, ہر سرمایہ دار کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے بلال لبیک, بلال لبیک. سرمایہ داروں کی آوازوں پر لبیک کہہ کر دوڑنے والا حبشی غلام بلال جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, مصطفیٰ نے مسکرا کے اپنی رحمت والی کملی اس کے اوپر ڈالی اور گلدستہ اذان کے اوپر بھیج دیا کہ جا کے تم آواز دو اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑے بڑے دولت مندوں کی پیشانی پہ بل پڑا. پیغمبر نے یہی تو بتایا تھا, کل تک یہ تمہاری آواز پہ دوڑتا تھا, آج تم اس کی آواز پہ دوڑو گے. تمہاری آواز پہ دوڑا کرتا تھا, لیکن آج بڑے بڑے دولت مند سرمایہ دار, تلوار چلانے والے, نیزوں کے ماہر, بڑے قبیلے والے, 24-25 بچوں کے باپ,
آستینیں چڑھا کر چلنے والے، مونچھوں پہ تاؤ دے کر بات کرنے والے بلال کی آواز پہ دوڑ رہے ہیں. ہم نے کہا سرکار ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا دبے کچلے لوگوں کو بلندیوں تک پہنچانا. ہم نے کہا حضور یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے خوبصورت لوگ موجود ہیں، حسین و جمیل چہرے والے موجود ہیں، آپ یہ کالے حبشی کو اذان کے لیے بھیج رہے ہیں، اس سے بڑھیا اسمارٹ عرب کوئی کیا بات. واہ واہ. ہاں نکال کے بھیجتے. تو شاید پیغمبر نے مسکرا کے جواب دے کہ تم سمجھے نہیں، بلال کو گلدستہ اذان پہ بھیجنے کا مطلب کچھ اور ہے. تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اسلام کے چہرے کے اوپر یہ داغ ہے، یہ حسن مذہب کو اور بڑھا دے گا، جیسے خوبصورت چہرے پہ کالا تل. بلال چہرہ اسلام پہ تل کی مانند ہے، جو مذہب کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے. اللہ اکبر. ہم نے کہا حضور آپ نے ایک غلام کو اتنی بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا، حالانکہ اگر نبی چاہتے تو حکم دے دیتے ان کو آزاد کر دو، بے شک. لیکن یہ حکم نہیں دیا، یہ حکم نہیں دیا. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل نہ کرے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار کے ایک ایک جملے پہ لبیک کہنے والے، حضور کے اشاروں کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے، جنہوں نے کیا قربانیاں نہیں دی ہیں. سرکار نے ایک مرتبہ کہہ دیا یہ مغافیر جائز نہیں ہے، انہوں نے مٹکے پھوڑ دیے. واہ واہ واہ. سرکار نے کہہ دیا یہ لوٹا ماری اچھی چیز نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، مشقت اور محنت کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بیٹیوں کو دفنایا نہیں کرو، تعظیم کرو، یہ تعظیم کرنے لگے. تو اگر نبی کہہ دیتا تو غلام آزاد کر دو، تو کیا وہ نہ کرتے؟ جو نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ غلام نہ آزاد کرتا. پیغمبر نے ان کو غلامی سے آزاد کرا کے غربت کے دلدل میں نہیں ڈالا. پیغمبر نے اتنی بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ تم غلام سے آزاد تو ہو جاتے مگر کہلاتے ہمیشہ غلام. لیکن آج میں تمہیں اتنی بلندی کے اوپر پہنچا دوں گا کہ ہر سرمایہ دار تعظیم کی نگاہوں سے تم کو دیکھے. تو اسلام کا پہلا تقاضا تھا کہ ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ سرکار دو عالم کا کمال تھا کہ ایک ہی صف کے اوپر چھوٹے اور بڑے کو بٹھال دیا، گورے اور کالے کے فرق کو ختم کر دیا، عرب اور عجم کی دوریوں کو ختم کر دیا. یہ کمال ایک کردار مصطفیٰ تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ آپ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے ان کو جان سے مار دیتے ہو. دیکھیں جہاد کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں، جہاد کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں. دشمن جس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور ٹی وی پہ ڈیبیٹ شروع کر دیتا ہے، سب آپ کیا تو جہاد ہے، گردن کاٹ دینا عام بات ہے، اللہ میاں تو چاہتے ہیں لوگوں کو قتل کر دے. اما تمہیں معلوم کیا ہے؟ چائے کی دکان پہ بیٹھنے والے ایک ٹنج پنجیے کی بات سن کے آپ اسلام اور مذہب حق کے خلاف بولنے کا حق نہیں رکھتے. مذہب بادشاہوں کے درباروں میں پلنے والی چیز کا نام نہیں ہے. بے شک. جلال الدین محمد اکبر کے دربار میں بولی جانے والی زبان کو قرآن نہیں کہا جاتا ہے. بادشاہوں کے کھڑے ہو جانے کو قیام نہیں کہتے ہیں، سلاطین کے جھک جانے کو سجدہ نہیں کہا جاتا ہے، احمد شاہ ابدالی کی چمکتے ہوئی تلوار کو جہاد نہیں کہتے ہیں. اسلام کی مکمل تصویر کہیں دکھے گی تو مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں خانہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی. سرکار کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو قرآن کہا جاتا ہے. سرکار کھڑے ہو جائیں تو قیام ہے، جھک جائیں تو سجدہ ہے، بھوکے رہیں تو روزہ ہے، کھا لیں تو افطار ہے. سرکار تلوار اٹھائیں گے تو جہاد ہوگا. حکم پیغمبر کی بنیاد پر جہاد ہوتا ہے، مولوی صاحب کے حکم پر جہاد نہیں ہوتا ہے. میرے حضور وجہ کیونکہ نبی حکم دے گا تو بے گناہ کا خون نہیں بہے گا. نبی حکم دے گا تو کبھی بے گناہ کا خون نہیں بہے گا. مولوی حکم دے گا نہ جانے کتنے بے گناہ مر جائیں.
वाह बेशक कोई पता नहीं है, नबी को मालूम है कब किसके लिए क्या करना है। बेशक हजरत अली करमल्लाहु वजहू शरीफ को बुलाया वाह 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 कि जाइए मैदान जंग में। जानशीन भी थे, भाई भी थे, दामाद भी थे, वली अहद भी थे। खुद नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारी हाँ मेरी हाँ, तुम्हारी ना मेरी ना, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारा मोहिब मेरा मोहिब, सब कुछ फरमाया। भेजा, जंग में गए। हमने कहा हुजूर लड़ने जा रहे हैं। कहा अपनी तरह समझते हो क्या, जिहाद पे जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े और जिहाद में फर्क है। बेशक हाँ, लड़ाई झगड़े और जिहाद में फर्क है। क्या फर्क है मैं भी अपने भाइयों को बताता हूं। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहू शरीफ पहुंचे, सामने वाला कहां टिक पाएगा। एक तरफ खुदा का शेर, एक तरफ लातो मनात का बंदा, एक तरफ अल्लाह पे यकीन रखने वाला, दूसरी तरफ कुफ्र को पूजने वाला, एक तरफ खुदाई निजाम को कायम करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला, एक तरफ खुदाई चीजों का इनकार करने वाला। कहां टिकता। आदमी होशियार था, समझ गया कि मारा जाऊंगा। कहा हुजूर एक बात कहूं। अच्छा, मैदान जंग में वाहिद खानदान मोहम्मद मुस्तफ़ा था जो बातों को सुनता भी था। उन्होंने कहा हाँ कहो, एक क्या दो कहो। उनका हुजूर हमने सुना है कि आपसे अगर कभी कोई कुछ मांगता है तो आप मना नहीं करते। वाह कहा आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कहा तो फिर मैं आपकी तलवार मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए। देखिए ये जंग है और जंग में दुश्मन के हाथों में हथियार नहीं दिए जाते हैं। वाह 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 दिए जाते हैं कहीं। हाँ, होता है कभी ऐसा कि सामने वाला लड़ने आए उसको ये लीजिए आप मेरी रिवॉल्वर ले लीजिए फिर लड़ेंगे। हाँ? फिर लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, सीधे शहीद। सलावत बर मोहम्मद वाली तो मौला कायनात को देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। मौला मुस्कुराए और तलवार थमा दी। तो इसने दिल में सोचा अजीब आदमी है। मुस्कुराया कि ये बताओ तुमको मुझसे कौन बचाएगा। देखिए बात में दम है, सवाल मजबूत है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तुम निहत्ते हो, मेरे दोनों हाथ में तलवार, चाहे इधर से मारूं चाहे उधर से मारूं। हजरत अली की जगह मैं होता तो दोनों पैरों की तरफ घूर के देखता और कहता मेरे पांव। वाह क्या बात। वाह यही बचा सकते हैं। अगर तुम्हारी तलवार में दम हुआ तो फिर तुम जीते हो, मेरे पांव मजबूत हुए तो हम जीते हो। कसम खुदा की जान बच गई तो तारीख लिखेगी कि मैं होद की पहाड़ियों पर पहाड़ी बकरी की तरह उचक रहा था। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। सलावत बर मोहम्मद वाली मोहम्मद। मेरे हुजूर हमने कहा मौला क्या करेंगे। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। हमने कहा अभी भी आपको अल्लाह पे यकीन है। कहा अल्लाह पे यकीन तो है ही है, लेकिन तुम्हें मैंने अभी नहीं कहा था कि ये जंग नहीं है जिहाद है। जिहाद और जंग का फर्क पता चला। जंग वो होती है जो अपनी जान बचाने और दुश्मन को मारने के लिए की जाए। जिहाद वो होती है जहां अपना नफ्स घर में रख दिया जाए, हुक्म खुदा और नबी के लिए निकला जाए। वाह वाह वाह। मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं है। हम तो राह खुदा में आए हैं। जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, मौत देने वाला भी अल्लाह। मेरे हुजूर अब किरदार जब ऐसा देखा तो वो दोनों तलवारें छोड़ के खड़ा हो गया। होगा साहब मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। हमने कहा जनाब आपने बगैर तलवार चलाए मुसलमान कर दिया। का दुनिया देखे और लिखे इस्लाम तलवार के दम पे नहीं किरदार के दम पे फैला है।
اسلام تلوار پہ نہیں کردار کے دم پہ پھیلا ہے. اب آپ نے تاریخی غلط پڑھ لی ہے تو ہم اس کا ذمہ دار تھوڑی ہیں. آپ غلط کتابیں اٹھائے لے رہے ہیں, ایسے کتب خانوں میں جا رہے ہیں جہاں جعلی روایتیں چھاپنے کا دھندا ہی ہوتا ہو, تو ہم اس کا ذمہ دار تھوڑی ہیں کہ آپ مذہب کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں. آپ کارخانہ آل محمد میں تشریف لائیں, خاندان مصطفیٰ کو دیکھیں, نبی کے کیریکٹر کو دیکھیں, پھر کوئی نظریہ قائم کریں. بے شک سرکار نے دشمنوں کی بھی جان بخشی. اب بڑے بڑے کافر تھے, فتح مکہ کے بعد آگے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں حضور. ہم ہوتے تو کہتے مار دو اس کو, چھوڑنا نہیں, پکا دشمن. لیکن سرکار رحمت للعالمین نے کا معاف کیا. واہ ہم نے کہا لگ نبی ان کو معاف کرنے, یہ آپ کے چچا حمزہ کے قاتل ہیں. کیا بات ہے. اس میں روایت آئی ہے پوری کہ جب جناب حمزہ قاتل آتا تھا تو نبی منہ گھما لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے سامنے نہ لایا کرو, تم آیا نہیں کرو. کہ سرکار غلطی کا غلطی نہیں ہے, تمہیں دیکھتا ہوں تو چچا حمزہ یاد آتے ہیں. تو ہم نے کہا سرکار مار دیا ہوتا, کہ نبی مارنے کے لیے تھوڑی آیا ہے, بے شک بے شک. ہم زندگی دینے کے لیے آئے ہیں, تم چاہو تو مار دو. کیا بات کیا ہے. بات ہے. لیکن ہم قتل نہیں کرتے. دیکھیں جہاد زندگی کے ہر موڑ پر ہے. جی بہت سی ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ جہاں بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے لیکن مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے, یہ بھی جہاد ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جہاد کی تعریف کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جس پر جبریل نے آ کے حکم دیا ہو کہ اللہ بات تحفہ درود کے کہتا ہے کہ آپ جہاد کریں. واہ اچھا معاملہ جانتے ہیں گڑبڑاتا کہاں سے ہے, خرابیاں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ واہ جہاں پر اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہو اور ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے باہر ایک چچا کی سبزی کی دکان ہو. کیا بات ہے. ایک زمانہ ہو گیا ان کو سبزی بیچتے ہوئے, ان کو علاج کرتے ہوئے. اتفاقاً ایک دن ڈاکٹر صاحب کہیں چلے جائیں اٹھ کے اور مریض آئیں تو چچا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہے نہیں اور مریض بڑی دیر سے بیٹھے, کیوں نہ میں ہی اندر بیٹھ جاؤں اور ان کا علاج کر دوں. آپ یقین مانیں کہ جب سبزی بیچنے والا مریض کا علاج کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب کہیے تو اسی میں مکمل وضاحت کر دوں. ایک حکیم صاحب, اب دیکھا آج کے دور میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں. پہلے جو ہے خالی ڈاکٹر صاحب MBBS ہوتے تھے اور بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا فزیشین اینڈ سرجن, اور ہر طرح کی بیماری کا علاج وہ کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب ماشاء اللہ ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہے, میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کری, بہت آگے لوگ بڑھ گئے. تو اب اسپیشلسٹ ہوتے ہیں الگ الگ آرگنس کے, وہ آئی سرجن ہیں, یہ آرتھوپیڈک ہیں, وہ کارڈیولوجسٹ ہیں, وہ پیٹ دیکھتے ہیں, وہ چیسٹ دیکھتے ہیں, وہ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, الگ الگ چیزوں کے الگ الگ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں. اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک حکیم صاحب ہوتے تھے, وہ سب کچھ دیکھتے تھے. تو اب کیا ہوتا ہے صاحب, اب کیونکہ یہ میڈیکل سائنس ہے تو یہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایکس رے کراتے ہیں اور یہ ہوتا, تمام چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو حکیم صاحب ہوتے تھے وہ نبض پکڑتے تھے اور نبض پکڑ کے بتاتے تھے اچھا کل تم نے آلو کھایا تھا. اور دیکھیں میرے بزرگ موجود ہیں, میں تصدیق کر دیں گے. ایسے حکماں گزرے ہیں, آج کے دور میں بہت کم تعداد میں کہیں ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جو نبض پکڑ کے بتاتے ہیں. تو ہاں کہیں دیکھو تم گوشت بالکل لگا, ان کا حکیم صاحب چھوا نہیں کہ نبض بتا رہی ہے کل تم کھا کے آئے ہو, اور قاعدے سے کھایا ہے تم نے, مال غنیمت سمجھ کے. صلوات بر محمد و آل محمد. حضور تو حکیم صاحب سب کچھ دیکھتے تھے اور علاج کرتے تھے, اور خالی انسانوں کا ہی نہیں کرتے تھے, جانوروں کو بھی دوا دیتے تھے. تو حکیم صاحب کے ہاں ایک کمپاؤنڈر صاحب بھی بیٹھتے تھے. کمپاؤنڈر صاحب کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو حکیم صاحب دوائی اور نسخہ لکھیں وہ گھوٹ کے اور کوٹ پیس کے بتا دیں یہ چٹنی اتنے بار چاٹنی ہے, یہ والا چورن دن میں 3 بار گرم پانی سے لینا ہے, یہی سب اپنا بتاتے تو پرچہ دوا دے دیا کرتے تھے.
تو اتفاقاً اپنا علاج کرتے کرتے اپنا یہ بھی مزے کی دوائیں جان گئے تھے کہ بیماری میں کیا دی جاتی ہے. تو ایک دن صاحب ایک اعرابی اپنا اونٹ لے کے حکیم صاحب کے یہاں آ گیا. تو اس کا گلا بہت سوجا ہوا تھا, پھولا ہوا. تو حکیم صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا حضور وہ جانور کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. تو نیچے اترے, انہوں نے ایک بار اونٹ کو دیکھا, گردن پہ ہاتھ پھیرا, پیٹ ویٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا, پوری طرح سے ڈائگنوز کر رہے تھے کہ پرابلم کیا ہے اس کو. حکیم صاحب مسکرائے, آدمی کہ جاؤ بغل میں پڑا ہوا گما یا پتھر اٹھا کے لاؤ. وہ اٹھا لائے, انہوں نے گردن کے اوپر 2 پتھر مارے اور گردن سہلا دی. تو اونٹ کا جو گردن پھولی ہوئی تھی وہ نارمل ہو گئی, سوجن اتر گئی. کمپاؤنڈر صاحب جو بیٹھے تھے ان کو فارمولا مل گیا کہ اگر گردن سوجی ہو تو کیسے ٹھیک کی جاتی ہے. اچھا, اونٹ نے کھایا تھا تربوز, وہ بار ٹکڑا اٹک گیا تھا. تو حکیم صاحب نے دیکھا, وہ سمجھ گئے حکیم نباز آدمی کی پھل ہے جو گلے میں اٹکا ہوا ہے. انہوں نے پتھر مارا, وہ ٹوٹ گیا, نیچے اتر گیا. علاج اپنا چلتا رہا, مریض آتے رہے, دوا لے کے جاتے رہے, یہ بھی اپنا چلا گیا. ایک دن حکیم صاحب شہر کے باہر تھے اور کمپاؤنڈر صاحب نے ایمانداری سے مطلب وقت پہ کھول دیا تھا کہ ایک گھینگے کا مریض آ گیا. لٹا رہا ان کا حکیم صاحب تو نہیں, تکلیف کا دیکھیں گردن ان کی بڑی پرابلم کر رہی ہے اور بڑی تکلیفوں کو. کوئی بات نہیں, علاج میرے پاس ہے. جائیے بغل سے پتھر اٹھا کے لائیے, پتھر اٹھا کے لائیے. جب تک حکیم صاحب پلٹ کے آتے آتے کیا سے کیا ہو گیا. عالم اسلام کا معاملہ یہی ہے, حکیم پردے کے پیچھے ہیں, کمپاؤنڈر علاج کر رہے ہیں. تو مذہب جب کمپاؤنڈروں سے لیا جائے گا مذہب بدنام ہوگا. لیکن مذہب اگر بتانے والا اصل حکیم ہو, جو اسی مکتب فکر کا جانشین ہو, تو پھر اصل میسج جائے گا, پتہ چلے گا مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, ایمان کیا ہے. یہ جو دنیا کے الزامات ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ بتانے والے غلط تھے. بتانے والے وہ ہوتے کہ جن کو اس نے بھیجا ہے, تو پھر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. شب کے اندھیرے میں نبی کا بھائی علی پیٹھ پہ بوجھا لاد کے غریبوں کے گھر تک پہنچا رہا تھا, یتیم بچوں کی پرورش اور تعلیم کا انتظام کر رہا تھا, غربا کے پیٹ بھر رہا تھا. یہ جانتے ہیں کیا تھا؟ یہ بھی جہاد تھا. جہاد ہمیشہ تلوار چلانے کو نہیں کہا جاتا ہے. کوئی غریب ہو, اس کے گھر کھانے کا انتظام نہ ہو, کھانے کا انتظام کر دیا جائے, یہ ہے غربت کے خلاف جہاد. کوئی بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں, ہونہار ہیں, ان کی تعلیم کا انتظام کر دینا ہے جہالت کے خلاف جہاد. بے پردہ کہیں پر خواتین ہو تو ان میں چادروں کا بٹوا دینا ہے بے پردگی کے خلاف جہاد. اندھیرے میں روشنی کا جلا دینا ہے اندھیرے کے خلاف جہاد. کفرستان میں صدائے تکبیر کا بلند کر دینا ہے کفر کے خلاف جہاد. دشمنان مصطفیٰ کے درمیان نعرہ رسالت لگا دینا ہے منافقین کے درمیان جہاد. اور دشمنان خدا اور رسول کے درمیان اعلان من کنتو کر دینا منافقت کے خلاف جہاد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلوات. شکر گزار. تو میرے حضور ہمیشہ تلوار چلانا جہاد نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی باطل کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے انکار کر دینا بھی جہاد ہوتا ہے. جیسے حسین ابن علی کا جہاد تھا. ہم نے کہا حسین نے کب جہاد کر لیا؟ کہ مدینے میں ہی جب یزید نے بیعت مانگی تھی. تو مولا نے تلوار کب چلائی؟ کہ تلوار تھوڑی چلائی تھی,
بیعت یزید کا انکار جہاد حسینی کی پہلی بار. دنیا کہتی ہے صاحب کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، جھوٹ، فریب، 420 مکاری. واہ کربلا میں جنگ ہی کب ہوئی تھی؟ کیا بات ہے. واہ کربلا میں ظلم ہوا تھا. بے شک 72 آدمی اور لاکھوں کا مجمع، یہ جنگ ہے. کیا بات ہے. واہ 4000 سپاہی دریا پہ بٹھال دیے گئے، پانی نہ جائے، نبی کے نواسے کے یہاں، یہ جنگ ہے، یہ ظلم ہے. گردن کو کاٹ دیا جائے اور پھر نوکے نیزہ پہ چڑھا دیا جائے، یہ جنگ ہے، یہ ظلم ہے. پھر گھر کو جلا دیا جائے، نبی زادیوں کی چادریں چھین لی جائیں، دیار بدیار پھرایا جائے، ایک منادی آواز دے عزیز زینب و ام کلثوم، یہ جنگ ہے، یہ ظلم ہے. کربلا میں جنگ ہوئی نہیں، کربلا میں ظلم ہوا. ظلم کرنے والا شام کا حاکم جس پر ظلم ہوا وہ اولاد مصطفیٰ نبی کے گھرانے پر. اور اللہ اکبر، کیا ظلم ہوا ہے کہ تاریخ کائنات کانپ گئی. انتہا ظلم کی کہ معصوم بچوں کو بھی فوج یزید چھوڑ نہیں رہی ہے. 6 مہینے کا علی اصغر اور ہرملہ کا تیر اور تیرے سے شعبہ. زیادہ ناشیہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید کے اوپر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اللہ اکبر. 4 سال کی بچی، گوشوارے یوں کھینچے جا رہے ہیں کہ لویں پھٹ گئیں. کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، خیمہ جلا ہوا ہے، شمر کے تماچے ہیں، رخسار نیلے ہیں. میں منظر دکھاؤں جس وقت امام حسین جا رہے تھے تو جناب سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. اور جب حسین نے گود میں لیا ہے تو ایک جملہ کہا ہے کہ بابا تم جا رہے ہو، میں رات میں کہاں سوؤں گی. آپ جانتے ہیں امام حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا. حسن نماز شب میں دعاؤں میں مانگا پالنے والے ایسی بیٹی دے دے کہ جس کے بغیر مجھے چین نہ پڑے اور میرے بغیر اسے چین نہ آئے. یہ 4 سال کی بچی اور وقت آخر کہتی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم سید الشہداء کے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. اللہ اکبر. حسین شہید ہوئے، ظالم خیموں میں لوٹنے کے لیے بڑھا. علماء کا کہنا ہے، ذاکرین بیان فرماتے ہیں، کچھ روایات میں شمر اور کچھ میں خولی، کہ جب یہ آگے بڑھا گوشوارے اتارنے کے لیے تو یہ بچی پیچھے ہٹی اور کہا شمر میرے گوشواروں کو ہاتھ نہ لگا، میں حسین کی بیٹی ہوں، تجھے یہ گوشوارے چاہیے نا جو بابا نے پہنائے تھے، میں خود اتار کے دیے دے رہی ہوں. یہ کھڑا رہا اور کچھ لمحے رکنے کے بعد آگے بڑھا اور دونوں گوشواروں کو پکڑ کے یوں کھینچا کہ کان کی لویں پھٹ گئی، کرتا خون میں رنگین. بچی نے فرات کا رخ کیا، امو فریاد، جو گوشوارے بابا نے پہنائے تھے شمر نے کھینچ لیے. روایت کہتی ہے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، شب کا اندھیرا. بی بی زینب بچے کو تلاش کرتے ہوئی چلی تو دیکھا جنازوں کے درمیان ایک میت پہ بی بی لیٹی ہوئی بین کر رہی ہے کہ بیٹا تم نے کیسے پہچانا کہ یہ بابا کی میت ہے؟ کہ پھوپھی اماں میں گرتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی جا رہی تھی، ایک آواز آئی الیہ الیہ، اے بیٹا سکینہ. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے شام غریبہ کا اندھیرا چھٹا، صبح نمودار ہوئی،
یہ قافلہ کوفے اور شام کی طرف روانہ ہوا، ختم کر دی میں نے دعا، تمام چیزوں کو ترک کرتا ہوا قید خانہ شام میں قافلہ پہنچا۔ سجاد جو قیدی ہے، امام وقت ہے، حجت خدا ہے، اور یہ 4 برس کی بچی، ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کی کوئی چہیتی بیٹی ہو جس کی عمر 3 یا 4 سال کی ہو، آپ گھر بیٹھے ہوں اور وہ بڑی محبت سے قریب آئے، دونوں ہاتھ گلے میں ڈالے، چہرے پہ چہرہ رکھ کے اگر کچھ مانگے تو کیا آپ نہیں دیں گے؟ کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہر شے حاضر کر دیں گے۔ قید خانہ شام میں یہ بچی لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، جس کو وقت آخر حسین نے اپنی بہن کے حوالے کیا تھا۔ قدم ایک جگہ پہ پڑ نہیں رہے ہیں، رخسار نیلے ہیں، لویں پھٹی ہوئی ہیں، کرتا جلا ہوا ہے، تازیانوں کے زخموں میں کپڑا چپکا ہوا ہے۔ امام سجاد کے قریب آئی، دونوں ہاتھ گلے میں رکھے، چہرے سے چہرہ ملایا کہ بھیا اگر کچھ مانگیں گے تو دو گے؟ ہائے غریب سجاد کیا کرے، قبضے میں خدائی ہے، کہ بہن اختیار میں ہوگا ضرور دوں گا، کہ بھیا کچھ اور نہیں مانگتی، بس اتنا چاہتی ہوں میں مر جاؤں تو نرم جگہ دفنا دینا، اب ہڈیاں پھکتی ہیں۔ راوی کہتا ہے سجاد کیا جواب دے؟ لیجئے بچی نے دنیا کو چھوڑ دیا، قید خانے میں لحد کھو دی گئی، سجاد چاہتے ہیں کہ بچی کو اتار دے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، سجاد میرے لال کو میرے حوالے کر۔ میرے دل نے کہا شاید امام حسین کے ہاتھ ہوں گے، یا مولا کائنات کے، یا رسول خدا کے، لیکن علماء کہتے ہیں نہ علی کے ہاتھ تھے، نہ نبی کے تھے، نہ حسین کے تھے، یہ 2 وہ بازو تھے جو فرات کے کنارے کلام ہوئے تھے۔ سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دے، بڑے زخم اٹھائے ہیں، بڑے درد اٹھائے ہیں۔ اللہ ولقوم الظالمین۔